ایک عیسائیوں کا قافلہ چلتا چلتا مدینہ طیبہ کے قریب آیا اور اس نے پڑاؤ ڈالا۔ قافلے میں کوئی 400-500 آدمی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب احد کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ نے راستے میں اس قافلے کو دیکھا۔ اب قافلے میں ایک آدمی کا اونٹ تھا جو نبی علیہ السلام کو پسند آ گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ کیا آپ اونٹ بیچنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ قیمت طے پا گئی۔ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ دیکھو میں تو ویسے ہی کسی کام کے لیے نکلا تھا، کوئی چیز خریدنے کے ارادے سے نہیں نکلا تھا، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ مجھے اونٹ دے دیں تو میں لے جاتا ہوں اور میں جا کر تمہارے پیسے تمہیں ابھی بھجوا دوں گا۔ اس نے اعتماد کر لیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اونٹ لے کر اپنے گھر تشریف لے آئے۔ بعد میں قافلے والوں نے آپس میں بات چیت کی، ایک مقامی آدمی اونٹ لے کے چلا گیا ہے، کوئی اس کا نام بھی نہیں جانتا، پتہ بھی نہیں جانتا، پتہ نہیں وہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اب یہ بات قافلے کے سردار تک پہنچی تو اس نے تو ادھم مچا دیا، اس آدمی کو بہت ڈانٹا کہ تم نے کیوں اس کو اپنا جو ہے نا وہ اونٹ دے دیا جب تک وہ پہلے پیسے نہ پہنچاتا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے کوئی بندہ گارنٹی دے کہ وہ پیسہ پہنچائے گا، ضمانت دے، تب میں خاموش ہوں گا۔ اب کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ جب کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا تو اس امیر قافلہ کے خیمے سے آواز آئی۔ اس کی بیوی نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، خیمے کے اندر آئیں۔ وہ امیر قافلہ اپنے خیمے میں گیا تو بیوی نے کہا کیوں اتنا شور مچایا ہوا ہے، کیوں لوگوں کو تنگ کر رہے ہو؟ اس نے کہا ایک بندہ اونٹ لے کے چلا گیا ہے، ہمیں نہ نام کا پتہ نہ اس کے مکان کا پتہ، تو پتہ نہیں وہ آتا ہے یا نہیں آتا، ہمارے ساتھ تو چیٹنگ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا میں گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ بندہ آئے گا اور آپ کو آپ کے پیسے پہنچا دے گا۔ تو امیر بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ تم عورت ذات ہو، تم کیسے گارنٹی دے رہی ہو؟ اس نے کہا دیکھو جب یہ سودا ہو رہا تھا نا تو مجھے خیمے میں آوازیں آئیں، تو میں نے خیمے کے سوراخ میں سے باہر جھانکا تو میں نے ایک آدمی کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا ہو ہی نہیں سکتا، میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ بندہ ضرور پیسے واپس پہنچائے گا۔ اب جب اس کی بیوی نے گواہی دی تو یہ شور شرابہ تو ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو 2 صحابہ وہاں پہنچے، ایک صحابی کے پاس کھجوروں کا بڑا تھال تھا اور دوسرے کے پاس پیسے تھے۔ وہ جو تھال لے کے آئے تھے کھجوروں کا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے نبی علیہ السلام آپ سے اونٹ لے کر گئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ قافلہ ہمارے مہمانوں کا ہے، تم کھجوریں لے جاؤ اور ہماری طرف سے ان کی مہمان نوازی کرو۔ قافلے کے لوگ حیران، واقف نہیں، جانتے نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور یہ اتنا اچھا انسان کہ اس نے ہمیں اتنی کھجوریں بھیج دی کہ جی بھوکے ہوں گے یہ کھجوریں کھا لیں۔ خیر ان کے دل نرم ہو گئے۔ پھر دوسرے صحابی کہنے لگے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ میں نے سودا طے کیا تھا، اونٹ لے کر آ گیا ہوں، اب اس کو یہ پیسے پہنچا دو، تو یہ میں پیسے آپ کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس واقعے کو دیکھ کر جو امیر قافلہ تھا وہ کہنے لگا کہ میں بھی اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پورے قافلے نے اپنے خیموں کو سمیٹا اور وہ 400 یا 500 بندے چلے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب عیسائیوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب آپ تو اخلاق کے عظیم مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اخلاق عظیمہ عطا فرمائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت کے اعتبار سے بھی بہترین نمونہ تھے، اخلاق کے اعتبار سے بھی بہترین نمونہ تھے، تعلیمات کے اعتبار سے بھی بہترین نمونہ تھے۔ ایسا کامل نمونہ دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات پہ ذرا غور کیجئے گا کہ دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں آئیں، لیکن جب لوگ فوت ہوئے تو کہنے والوں نے کہا وہ اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا مگر زندگی نے وفا نہ کی اور وہ نہ کر سکا۔ آئنسٹائن
ماضی قریب میں ایک بڑا سائنسدان گزرا ہے، اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو پیش کیا۔ یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے نظریہ نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ آج جو ایٹامک بجلی بن رہی ہے نا، یہ سب اسی کے نظریے کی وجہ سے بن رہی ہے۔ جیسے دین کی دنیا میں کسی پیغمبر کا احترام کیا جاتا ہے، سائنس کی دنیا میں آئنسٹائن کا اس طرح احترام کیا جاتا ہے۔ اتنی اچھی اس نے تھیوری پیش کی، اور اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں نے کہا کہ جی اگر وہ زندہ رہتا تو وہ اور ریسرچ کرتا اور بھی اچھے نظریے پیش کرتا، یعنی اس کی کام جو تھا وہ مکمل نہ ہو سکا، ادھورا تھا۔ دنیا میں بڑے بڑے جرنیل آئے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا تیمور، امیر تیمور، اسے فاتح جہاں کہتے ہیں۔ اس نے دنیا کو فتح کیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں نے کتابوں میں لکھا اگر اس کی زندگی وفا کرتی تو وہ اور بھی دنیا کو فتح کرتا، یعنی اس کی زندگی بھی نامکمل تھی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی مولانا روم لکھی، کتنا اعلیٰ کلام تھا، کتنا اچھا کام کیا، مگر ان کی وفات کے بعد بھی لوگوں نے کہا کہ اگر وہ اور زندہ رہتے تو مزید کام کرتے، زندگی نے وفا نہ کی، یعنی ان کا کام بھی ادھورا۔ تو شاعروں کو دیکھو، جرنیلوں کو دیکھو، بادشاہوں کو دیکھو، بڑے بڑے اولیاء کو دیکھو، سب نے بڑے اچھے کام کیے، مگر کہنے والوں نے کہا کہ جو وہ چاہتے تھے وہ پورا نہ کر سکے، اس سے پہلے ان کو دنیا سے جانا پڑ گیا۔ صرف ایک ایسی مثال تاریخ انسانیت میں موجود ہے، اور وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں جیتے جاگتے 1,25,000 صحابہ کی موجودگی میں یہ ارشاد فرمایا، لوگوں جو مقصد میں دنیا میں لے کر آیا تھا بتاؤ کیا میں نے وہ پورا کر دیا؟ صحابہ نے جواب دیا ادیت الامانہ، محبوب آپ نے امانت کو پہنچا دیا اور امت کو نصیحت کر دی۔ تو 1,25,000 صحابہ نے تصدیق کی۔ جب سب نے تصدیق کی تو نبی علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کر کے کہا اے اللہ اس بات پر گواہ رہنا جو مقصد میں دنیا میں لے کے آیا تھا میں اس مقصد کو پورا کر کے جا رہا ہوں۔ تو کائنات کی تاریخ میں اگر کوئی کامل زندگی ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ میرے دوستو، ہم کسی نامکمل زندگی والے کی کیا اقتدا کریں؟ ہم اس کی پیروی کریں جو کامل زندگی والے۔ یہ دنیا کے جتنے رول ماڈل بنے پھرتے ہیں یہ سب ادھوری زندگی والے لوگ ہیں۔ جو چلے گئے وہ بھی ادھوری زندگی والے، جو موجود ہیں یہ بھی ادھوری زندگی والے۔ پوری کامل زندگی والے ایک ہی ہستی تھی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ کامل زندگی گزار کر گئے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے انسانیت کو آ کے علم کی اہمیت سکھائی۔ ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ یونیورسٹی میں ایک مینجمنٹ کا کورس کیا، جو انسٹرکٹر تھا وہ جرمنی کا ایک پروفیسر تھا، اس کا نام تھا مسٹر براڈی۔ وہ دنیا کا کوئی بڑا ہی مینجمنٹ کا اسپیشلسٹ بندہ تھا۔ وہ پاکستان آیا ہمیں لیکچر دینے کے لیے۔ وہ 9 یونیورسٹیوں کا وزٹنگ پروفیسر تھا، یعنی بڑی نامور یونیورسٹیوں میں وہ جا کے لیکچر دیا کرتا تھا۔ ہم لوگ بھی ایکسائٹڈ تھے اس کی بات سننے کے لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جی پہلے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بندے کی پریکٹیکل لائف شروع ہو جاتی ہے۔
اور پریکٹیکل لائف میں پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بندے کو اس کے بعد بھی پڑھنا پڑتا ہے. چنانچہ جس کی نوکری لگ جائے، کارخانے میں لگے، دفتروں میں لگے یا کہیں اور لگے، اس کو چاہیے کہ وہ سیمینار اٹینڈ کرے، کانفرنسیں اٹینڈ کرے اور اس قسم کے دوسرے کام کرے جس سے اس کا علم بڑھتا رہے. تو یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بندے کو پھر بعد میں بھی پڑھنا چاہیے. جب اس نے 3-4 مرتبہ یہ لفظ ریپیٹ کیا نا کہ یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کالج یونیورسٹیوں کے بعد بھی بندے کو پڑھنا چاہیے، تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا جی کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ یورپین کمیونٹی کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ آئیڈیا کسی اور کا ہے. کہنے لگا کس کا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، تم پنگوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. تو یہ تو میرے آقا کی تعلیمات ہیں، آپ اس کو یورپین کمیونٹی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی فائل کھولی اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے یہ عربی میں بھی لکھ کے دیں اور انگلش میں اس کا ترجمہ بھی لکھ کے دیں، اور میں اس پورے کلاس کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دنیا میں جہاں بھی لیکچر دوں گا میں ان کو کہوں گا کہ یورپین کمیونٹی سے پہلے مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام نے زندگی میں بچپن سے لے کے قبر میں جانے تک علم حاصل کرنے کا حکم عطا فرمایا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو علم کی اہمیت سکھائی. کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے، یو کے کا ایک انگریز تھا، اس کا نام تھا مائیکل ہارٹ. اس نے کتاب لکھی، اس کا ٹاپک تھا اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہسٹری، کہ تاریخ میں جتنی متاثر کن شخصیتیں گزری ہیں ان 100 شخصیتوں کا اس نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا. بڑا چرچا ہوا کتاب کا. میں نے بھی وہ کتاب خریدی کہ بھئی میں بھی پڑھوں. تو میں نے دیکھا کہ 100 شخصیتوں میں اس نے سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا تھا. پھر اس کا اوپننگ سینٹنس یہ تھا، ذرا توجہ فرمائیں، کہ مائی چوائس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو لیڈ دی رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ول سرپرائز سم آف دی ریڈر. وہ کہتا ہے کہ میں نے جو یہ چنا ہے نا کہ مسلمانوں کے پیغمبر سب سے پہلے نمبر پہ ان کا تذکرہ کروں، اس سے کتاب پڑھنے والے بڑے حیران ہو جائیں گے. لیکن میرے پاس دلیل یہ ہے کہ دنیا میں بڑی شخصیتیں آئیں، انہوں نے بڑے کام کیے، مگر یہ وہ شخصیتیں تھیں جنہوں نے اپنے وقت کے بہترین سکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم پائی اور اس کے بعد اپنے وقت کے وہ بڑے شخص بنے، بڑی جرنیل بنے، بڑے رائٹر بنے، بڑے مقرر بنے، بڑے وائز بنے. لیکن یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی کسی انسان کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، کسی اسکول میں اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، اور اس کے بعد بھی اگر انہوں نے انسانیت کو علم کی اتنی اہمیت سکھائی ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ ان کا نام سب سے پہلے لکھنا چاہیے. اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں مگر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بعد میں کروں گا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بعد میں کروں گا، میں سائنسدانوں کے تذکرے بعد میں کروں گا، سب سے پہلے اگر تذکرہ کروں گا تو مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ کروں گا کہ انہوں نے دنیا کو علم سے روشناس کروایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا، بلند کیا. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں صرف مسلمانوں نے نہیں کی، ہندوؤں نے بھی کی، سکھوں نے بھی کی، انگریزوں نے بھی کی، اپنوں نے بھی کی، پرایوں نے بھی کی.
جو دشمن ہیں دینی اعتبار سے انہوں نے بھی تعریفیں کیے بغیر رہ نہ سکے، اس لیے کہ میرے آقا کے ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا تھا۔ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے کیسے بلند کیا، ذرا آپ کو میں ایک سائنسی طریقے سے بات سمجھاتا ہوں، امید ہے آپ توجہ سے بات سنیں گے۔ دنیا میں جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو ایک ملک ہے، اس کا نام ہے فجی، آسٹریلیا سے بھی آگے، اس کو مشرق دنیا کہتے ہیں۔ وہاں دنیا میں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، پھر فجی کے آگے اس طرح ٹائم جو ہے بڑھتا رہتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے دنیا میں فجر کی اذان کا وقت فجی میں ہوتا ہے۔ فجی کے ملک میں اذانیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک اذان کا وقت ہوتا ہے نا تو آدھا گھنٹہ ملک کے طول و عرض میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ابھی اس محلے میں، اس شہر میں، اس مسجد میں تو اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو فجی میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں، پھر فجی کے بعد اس کے قریب دوسرے ملک ہیں، ان میں اذانیں، پھر آسٹریلیا میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آسٹریلیا اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کے اپنے اندر 2 گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس موجود ہے۔ وہاں بھی مسلمانوں نے مساجد بنائی ہوئی ہیں، چنانچہ ایک شہر میں اذان ہوئی، پھر دوسرے میں ہوئی، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، پھر 5ویں میں، اور پورے ملک میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ جب آسٹریلیا میں فجر کا وقت مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد برونائی کا ملک آ جاتا ہے، وہاں پہ فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب فجر کی اذانیں برونائی میں ختم ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ملائیشیا ہے، ملائیشیا میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر آدھا گھنٹہ ملائیشیا میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ جب ملائیشیا میں آدھا گھنٹہ اذان مکمل ہوتی ہے اس کے ساتھ انڈونیشیا میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر سنگاپور میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب سنگاپور میں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد برما میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر جب برما میں وقت ختم ہوتا ہے تو بنگلہ دیش میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر بنگلہ دیش پورے ملک میں اذانیں ہوتی ہیں۔ جب بنگلہ دیش میں اذانیں ختم ہوتی ہیں تو انڈیا میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ انڈیا کتنا بڑا ملک ہے، وہاں مسلمان کتنے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ جب وہاں ٹائم ختم ہوتا ہے تو پاکستان میں ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ انڈیا میں اور پاکستان میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ پھر پاکستان میں جب ایک ٹائم شروع ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اذانیں شروع ہوتی ہیں پشاور سائڈ سے، اسلام آباد سے، پھر اس کے بعد لاہور، پھر ملتان، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے آدھے گھنٹے کے بعد کراچی میں اذانیں شروع ہوتی ہیں۔ پھر جب پاکستان میں فجر کی اذانیں ختم ہو جاتی ہیں تو دبئی کے اندر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ فجر میں اور دبئی میں اور پاکستان میں 1 گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس ہے، چنانچہ وہاں فجر کی اذانیں ہوتی ہیں۔ ایمریٹ کے کئی ملک ہیں جن میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ جب اذانیں ختم ہوتی ہیں اس کے بعد سعودی عرب میں اور دبئی میں 1 گھنٹے کا فرق ہے، سعودی عرب میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی جب سعودی عرب میں فجر کی اذانیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت فجی کے اندر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہاں ظہر کی اذانیں، پھر پوری دنیا میں اس طرح ظہر کی اذان شروع ہوتے ہوتے جب آتی ہے تو پیچھے عصر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر عصر کا وقت ادھر ختم نہیں ہوتا، پیچھے مغرب کا وقت، پھر پیچھے عشاء کا وقت، پھر ابھی سعودی عرب میں عشاء کا وقت ہو رہا ہوتا ہے کہ فجی کے اندر فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ تو میں نے ابھی دنیا کے تھوڑے سے حصے کا تذکرہ کیا، اگر سعودی عرب سے آگے جائیں تو جتنے مغربی ممالک ہیں ان میں بھی مسلمان موجود ہیں اور انہوں نے بھی ہر شہر میں ہر جگہ پہ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے امریکہ تک جاتا ہے۔ امریکہ میں ہزاروں مسجدیں موجود ہیں، پھر امریکہ سے آگے پاناما جائیں، مجھے اللہ نے وہاں بھی جانے کا موقع دیا، وہاں بھی ہزاروں مسجدیں موجود ہیں۔ اگر ہم پوری دنیا کو سامنے لیں تو یوں لگتا ہے ہر وقت کسی نہ کسی ملک کی، کسی نہ کسی شہر کی مسجد میں کوئی نہ کوئی نماز کا وقت ہو رہا ہوگا اور کوئی نہ کوئی مؤذن اذان دے رہا ہوگا، اقامت کہہ رہا ہوگا اور میرے آقا کے ذکر کو بلند کر رہا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اگر ہمارے پاس آج کوئی ریسیور ہوتا جو پوری دنیا کی اذانوں کو کیچ کر سکتا، ہم کہتے ابھی یہاں اذان ہوئی ہے، اب یہاں اذان ہوئی ہے، 24 گھنٹے ہمیں کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں اللہ اکبر کی اذان بلند ہوتے محسوس ہوتی، اور اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو ایسے بلند فرما دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ اعلیٰ۔ ہم نے دنیا میں لوگوں کو دیکھا ہے، ان پہ عروج آتا ہے مگر کچھ وقت کے لیے، پھر اس کے بعد ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ خود انسان کی اپنی زندگی میں عروج اور زوال ہے۔ بچہ ہوتا ہے، عروج آتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، زوال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بادشاہوں کی زندگی، اسی طرح دنیا کے اولیاء کی زندگی، سب کی زندگی میں عروج اور زوال ہے۔ لیکن ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہستی جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ میرے آقا کے بچپن سے میرے آقا کا لڑکپن اعلیٰ، آقا کے لڑکپن سے آقا کی جوانی اعلیٰ، پھر آقا کی جوانی سے آپ کا بڑھاپا اعلیٰ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں رہنے سے آپ کا برزخ میں چلے جانا اعلیٰ، پھر آپ کا برزخ میں رہنے سے آپ کا قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا اس سے اعلیٰ۔ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے اور آپ وہاں پر ساری انسانیت کی شفاعت فرمائیں گے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں چلے جانا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ۔ چنانچہ میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عروج ہی عروج ہے، زوال کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اس لیے سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی تھیں لنا شمسم وللآفاق شمسو، اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے، لیکن تیرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے اور تیرا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام عشاء کے بعد اپنے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ پھر آگے فرماتی ہے اے آسمان کے سورج، تیرے میں اور میرے سورج میں ایک فرق ہے کہ تجھے عروج تو ملتا ہے مگر تیری زندگی میں زوال بھی ہے، تو ظہر کے بعد زوال پذیر ہوتا ہے، بالآخر غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو میرا سورج ہے وہ ایسا سورج ہے اللہ نے اس کو طلوع فرمایا اور عروج عطا فرمایا اور اس کی زندگی میں کبھی زوال ہے ہی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، حیوانوں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، نبی علیہ السلام ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ غور کیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے لیے رحمت بن کر آئے۔ دنیا ماں باپ کا مقام نہیں جانتی تھی، دنیا کو ماں باپ کا مقام نبی علیہ السلام نے آ کے سکھایا۔ لوگ باپ کا احترام کرتے تھے اس لیے کہ باپ سے ڈرتے تھے اور کہ بھئی وہ ہمارا بڑا ہے، اگر ناراض ہو گیا تو ہمیں مشکل میں ڈال دے گا۔ لیکن احترام جو نبی علیہ السلام نے پیدا کیا وہ پہلے کسی نے نہیں سکھایا تھا، نبی علیہ السلام نے آ کر سکھایا کہ جو بیٹا اپنے باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالتا ہے، ہر نظر ڈالنے پر اللہ اس کو ایک حج یا ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ جو بچہ اپنی ماں کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالتا ہے اللہ اس کو ایک حج یا ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب لوگوں نے ماں باپ کا احترام دل سے کرنا شروع کر دیا، صرف مال پیسے کے لالچ سے نہیں، صرف ان کے ظاہر فائدے اٹھانے کے لیے نہیں، دل میں ان کا احترام پیدا ہو گیا کہ یہ ہمارے والدین ہیں۔ پھر میاں بیوی کی محبت اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، بیوی کا احترام خاوند کے دل میں، خاوند کا احترام بیوی کے دل میں، محبت بری زندگی گزارنے کے لیے نبی علیہ السلام نے تعلیمات دی۔ یہ تعلیمات پہلے کبھی کسی نے نہیں دی تھی۔ لوگ فقط اپنی جسمانی خواہشات کے لیے محبتوں کا اظہار کرتے تھے مگر دل میں وہ محبت نہیں ہوتی تھی جو دل کی محبت کہلاتی ہے۔
नबी अलैहिस्सलाम ने आकर सिखाया कि जब कोई खामिन अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी अपने खामिन को देखकर मुस्कुराती है, अल्लाह ताला उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। ये तालीमात दुनिया में किसी और ने दी नहीं दी। सुभान अल्लाह। आज अंग्रेजी तालीम याफ्ता लोग बड़ी बातें करते हैं, जी यूरोप का माहौल ऐसा और यूरोप का सिविलाइजेशन ऐसी। देखो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी मोहब्बत को कैसे आला तरीके से समझाया कि बीवी खामिन को देखकर मुस्कुराती है, खामिन बीवी को देखकर मुस्कुराता है। अल्लाह ताला मेरे सामने फरमाया रीहुल वलद में रीहुल जन्ना, कि जब बाप अपने बेटे को बोसा देता है तो उसकी जो खुशबू उसको महसूस होती है, महक महसूस होती है, वो महक तो जन्नत की खुशबुओं में से है। अब बाप बेटे से मोहब्बत जो करेगा तो वो किसी और अंदाज से करेगा, तो बेटे के लिए रहमत बनकर आए, बेटी के लिए रहमत बनकर आए, बीवी के लिए, खामिद के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, पड़ोसी के लिए रहमत बनकर आए। नबी अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए।